السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام والدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ دیگر جتنے بھی معزز محترم مہمان ہیں، میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر آج کی اس تقریب کے جو چیف گیسٹ ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر میں یہاں پہ آج میں بات کر رہا ہوں تو یہ ان کی وجہ سے ہے۔ میرے والدین کے بعد ظاہر ہے انہوں نے بہت سٹرگل کی، مجھے محنت کرنا سکھایا، تربیت کی۔ اس کے بعد اس شخصیت نے مجھے 10th کے بعد، جب مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایف ایس سی اور ایف اے میں فرق کیا ہوتا ہے، میں نے صرف بڑی سائنس اور نکی سائنس یہ لفظ ہی سنے ہوئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ کتابیں پکڑائیں سائنس کی اور اس طرف لگایا، اور ایجوکیشن، تعلیم، اس کا جذبہ جو تھا وہ اجاگر کیا میرے اندر۔ اور میں اگر پڑھائی کی طرف لگا تو وہ ان کی وجہ سے لگا۔ اگر یہ مجھے اس دور میں گائیڈ نہ کرتے جو کہ ایسی سٹیج ہوتی ہے 9th اور 10th کے بعد جہاں پہ آپ نے کسی سمت میں جانا ہوتا ہے، تو میں شاید ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی نہ ہوتا۔ میں ان کے پڑھانے سے بہت زیادہ متاثر تھا، انہوں نے ہماری بہت زیادہ تربیت کی۔ تو آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ یہاں پہ ایز اے چیف گیسٹ تشریف لائے ہیں۔ میری مراد ہے جناب زاہد اقبال صاحب، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بین ریجن اسپورٹس پروگرام، یہاں پہ تشریف لائے۔ سر میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت مہربانی۔ چند دن پہلے میں اخبار میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ معیار تعلیم کے حساب سے کچھ ممالک کی لسٹ ایک دی ہوئی تھی اور اس میں 130 ممالک شامل تھے۔ ان 130 ممالک میں بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کا 125واں نمبر تھا، جو کہ ہمارے لیے بہت ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اور اس لسٹ میں جو پہلے نمبر کے اوپر ہے وہ ناروے تھا، دوسرے نمبر پہ فن لینڈ اور تیسرے نمبر پہ سوئٹزرلینڈ ہے۔ اگر ہم صرف ایشیائی ممالک کی بات کریں، جو پہلے ممالک 100 ہیں جو معیار تعلیم کے حساب سے ہیں، ان میں ایشیائی ممالک صرف 2 ہیں۔ ایک سری لنکا ہے، وہ 70th پوزیشن کے اوپر ہے، 70ویں نمبر کے اوپر ہے، اور دوسرا نیپال ہے، وہ 98 پوزیشن کے اوپر ہے۔ انڈیا کا نمبر بھی 103 کے اوپر آتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا نمبر 125 کے اوپر آتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معیار تعلیم اتنا ڈاؤن ہے پاکستان میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ہر روز بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، سارا نظام تعلیم کا چل رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم ہے وہ رٹا سسٹم ہے۔ ہمیں پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک جو بھی سلیبس دیا جاتا ہے، ہم نے مخصوص ان میں سے کوشچنز یاد کرنے ہوتے ہیں، رٹا لگانا ہوتا ہے، اور انہی کے اوپر ہماری کارکردگی کو پرکھا جاتا ہے۔ اسی کے اوپر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچہ بہت ہی زیادہ لائق ہے، جی یہ بچہ نالائق ہے۔ حالانکہ یہ انٹیلیجنس کی جو ذہانت ہے ان میں سے صرف ایک بات ہے کہ وہ اچھا یاد کر لیتا ہے، وہ ذہین ہے۔ باقی جو اب ورلڈ میں اور 9 ٹائپس ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایموشنل انٹیلیجنس آ گئی اور اس کے اوپر بھی بات ہے، لیکن ہم صرف بچے کو ایک چیز کے اوپر پرکھتے ہیں، اور وہ چیز ہے کہ اس نے بہترین رٹا کتنا لگایا ہوا ہے۔ تو دنیا کے اندر اب جو کام ہو رہا ہے، جو قومیں بہت زیادہ ایجوکیشن میں آگے ہیں، انہوں نے ہر تعلیمی معیار کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس کی ہیں جو ہم نہیں کر رہے بدقسمتی سے، جو ہونی چاہیے۔ اب جو ورلڈ میں کام ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی معیار تعلیم ہو، اگر اس کے اندر 3 C's نہ ہو تو وہ معیاری تعلیم بالکل کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اب یہ 3 C's کون سے ہیں؟ پہلا C جو ہے وہ کانفیڈنس ہے۔ اگر ایسا معیار تعلیم جو بچوں کے اندر، ٹھیک ہے کہ ان کے نمبرز ہوں، وہ اچھے فیلڈز میں جائیں، ڈاکٹر انجینئرز بنیں، اور بھی فیلڈز میں بچے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی معیار تعلیم میں بچے کے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں کرتا تو آپ یقین مانیں وہ بالکل فیل ہے۔ اب کانفیڈنس کی کیا میں آپ کو بات بتاؤں، جگہ جگہ پہ آپ کو دیکھتے ہیں ایسے پرابلم۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم فل کے دوران تھا، ایم فل ہسٹری جب کر رہا تھا، تو وہاں پہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ کا ایک پرومیننٹ ادارہ ہے، وہاں کا ایک بچہ فرسٹ ایئر میں جس نے ٹاپ کیا تھا کو 10,050 سے 1100 میں سے نمبر لے کے وہاں پہ پہنچا تھا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو میری ایک دوست نے جو میرے ایم فل میرے ساتھ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ یہ آپ کے علاقے سے ہے، فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔
اچھا اس بچے نے جب مجھ سے وہ ملا، آپ یقین کیجئے اس کو سلام لینے کا پتہ نہیں تھا، اس کو بات کرنے کا پتہ نہیں تھا، اس کے اندر کانفیڈنس زیرو تھا. تو یہ کیسا ہماری معیار تعلیم ہے جس میں ہم رٹے تو لگا لیں لیکن ہم دوسروں سے بات بھی نہ کر سکیں؟ تو اس لیے معیار تعلیم وہی اچھا ہے جس کے اندر بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ ہو. دوسرا سی، کریٹیو. کسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر تخلیقی کام بچے نہیں کر پاتے تو اس ایجوکیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم تو رٹا سسٹیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تخلیقی کام ہمارے سامنے جب بچہ کوئی کرتا ہے، نیا کرتا ہے، تو ہمیں وہ بڑی عجیب بات لگتی ہے. حالانکہ دنیا کے اندر جو ٹرینڈ سیٹر لوگ ہوتے ہیں وہ 0.001% ہوتے ہیں جو نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، اور جو وہ نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کو بدل دیتے ہیں. باقی سارے فالوورز ہوتے ہیں، یہ رٹا لگا کے کہ آج ہمارے ایگزام میں پاس ہونا ہے، آگے نکل جانا، اور آگے جا کے وہ مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. تو جب تک بچوں کے اندر کریٹیو پاورز نہ ہوں وہ نہیں. مجھے اب یاد آ رہا ہے لاسٹ ہم پی ٹی ایم جب ہم نے کیا تو ایک والدہ جو ہیں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور وہ روتے روتے وہاں پہ آفس میں تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میرے بچے کی یہ والی کنڈیشن تھی تو آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں بڑا حیران ہوں کہ وہ بچہ تو پڑھائی میں ٹھیک تھا، لائق تھا، اور وہ مسلسل والدہ رو رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ پرابلم کیا آپ بتائیں جیسے بچہ تو ٹھیک ہے اس کی وجہ. انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ پہلے نمبر پہ آیا، نہ یہ دوسرے نمبر پہ آیا، یہ تیسرے نمبر پہ بھی نہیں آیا، یہ چوتھے نمبر پہ آیا کلاس میں. اور میں نے پوچھا اس کی پرسنٹیج، انہوں نے کہا کہ 98% مارکس ہیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو شکر کا مقام ہے، آپ ناشکری کر رہے ہیں. کن نمبروں میں آپ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر بچے کی پوزیشن جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، میں نے ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے جو میڈیاکر سے زندگی میں آگے کامیاب ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ اگر وہ نمبرز کا وہ ایک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا پھر بھی وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے. اور جو بہت زیادہ ٹاپ کر کے جاتے ہیں اس کی بھی میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی. تو کریٹیو چیزیں جب تک ہمارے میں بچوں کے اندر نہیں پیدا ہوئیں گی، اگر وہ نیا کام کر رہا ہے، ڈفرینٹ کام کر رہا ہے تو خوش ہوں. چند دن پہلے ایگزامز ہو رہے تھے، میرا چھوٹا بیٹا 3 کلاس میں، اس کو میں نے کہا کہ چلے ایسے سنائیں. بائی چانس وہ ایک ایسے یاد کر رہا تھا میرا اسکول اردو میں. جب میں نے اس کو لکھوایا تو اس نے 1-2 فقرے شاید ہوں گے جو اس نے بک میں سے لکھے، سارے کا سارا اس نے اپنے پاس سے لکھا کہ میرا اسکول اسمارٹ اسکول ایسا ہے، میرے کلاس فیلوز کی جو اس کے کلاس فیلوز کے نام ہیں جن کے اس کے فرینڈز ان کے نام لکھے، سارے وہ چیزیں. تو میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کیونکہ مجھے نہیں تھا کہ اس کو یہ بہت زیادہ کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آ جاتی. میرے لیے یہ بات امپورٹنٹ تھی. تو اسی لیے کسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر اگر کریٹیو چیزیں نہ وہ سکھائے تو اس ایجوکیشن سسٹم میں پرابلم ہے. تیسرا جو سی ہے جو کسی بھی معیار تعلیم کو اپ کرتا ہے وہ کریکٹر ہے. کریکٹر کے بغیر آپ جو مرضی جتنے لائق ہو جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم سیرت کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ تو تمام اسکول میں گھروں میں یہ چیزیں کروائی بھی جاتی ہیں، لیکن کریکٹر کو بدقسمتی سے صرف ہم 1-2 میننگز بھی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. اچھا جھوٹ نہ بولنا بھی تو کریکٹر ہے، کسی کو داؤ نہ لگانا بھی تو کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرنا بھی تو کریکٹر ہے. یہ چیزیں بچوں کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے. دیکھیں جن کی ہم مثالیں گوروں کی دیتے ہیں، یورپ کی دیتے ہیں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ آگے کیوں نکلے ہیں، کیوں انہوں نے کیا کیا. مجھے آپ کے علم میں ہوگا قاسم علی شاہ صاحب اس ملک کا بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھ مجھے ٹریول کرنے کا موقع ملا. لاسٹ ایئر میں ان کے ساتھ مصر میں تھا. وہاں پہ ایک جگہ پہ انہوں نے ذکر کیا مجھ سے کہ میں سری لنکا گیا تو وہاں اسکول میں ان کے ایک بات میں ایک اور جگہ پہ اسپیچ میں انہوں نے کہا اور ان کی ویڈیو وائرل بھی بڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ سری لنکا میں میرے ایک دوست مجھے ایک اسکول میں لے گیا اور وہاں پہ اسکول کے اندر اور پرنسپل صاحب نے مجھے اسکول دکھایا، اس کا ڈسپلن دیکھنے والا تھا بہت ہی کمال، اور میں بڑا متاثر ہوا. اور میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ کیا بات ہے جی آپ کے اسکول میں زبردست. انہوں نے کہا جی کمال یہ نہیں ہے، کمال میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. وہ ان کے ساتھ گئے اور ان کی جو کینٹین تھی اس کینٹین کے اوپر بچے جو ہے وہ کیو میں کھڑے ہوئے تھے، جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں ان کے اوپر پرائز لکھے ہوئے تھے. کوئی وہاں پہ بندہ نہیں تھا، شاپ کیپر نہیں تھا وہاں پہ. بچے جا رہے تھے خود بخود، وہ اتنے پیسے رکھ رہے تھے اتنی چیزیں اٹھا کے واپس لا رہے تھے. یہ کریکٹر ہے، یہ ضروری ہے.
بچوں کے اندر ڈیولپ ہونا. اگر یہ چیزیں بچوں کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت کہہ لیں گرو کرے گا. جب ہم نے اس اسکول کا آغاز کیا، سر مدثر ابرائی صاحب اور میں نے جب اس سسٹم کو کیا تو اس اسکول کے ساتھ کہ ٹھیک ہے کہ تعلیمی معیار اپ ہونا چاہیے، بچوں کے نمبرز بھی آنے چاہیے، ہم نے کوشش کی کہ یہ 3 چیز بھی ان کے اندر ہوں. یہ چیزیں اگر ان کے اندر ہوں گی تو زندگی میں وہ بچے کامیاب ہو جائیں گے، آگے نکلیں گے. اس کے ساتھ میں یہ بھی ضرور ذکر کروں گا کہ ہم اپنے تئیں تو بہت سارے کام یہاں پہ اسکول میں کرواتے ہی ہیں. ہم اسکول میں جتنا زیادہ پاسبل ہو سکتا ہے ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں، ان کی گرومنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کی ہیلپ کے بغیر، والدین کی ہیلپ کے بغیر ہم زیرو ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو اسلامک بکس کے علاوہ جو آج وہ والی کتابیں جو دنیا میں بہت زیادہ پڑھائی جا رہی ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ضرور پڑھایا جانا ہے. کیونکہ یورپ کے میں آج جو ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایج میں ان کے وہ سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں. ایک بک جس کا میں ضرور یہاں پہ ذکر کروں گا اور آپ کو اگر ٹائم ملے تو اس کو ضرور پڑھیں. کہتے ہیں کہ یہ اسٹیفن آرکوئی کی بک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹڈ پیپل. اس کی دنیا کے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. پرسر لوگوں کی 7 عادات کون سی ہوتی ہیں، یہ والا. کہتے ہیں کہ بائبل کے بعد 4 کروڑ کاپیز دنیا میں اس کی فروخت ہوئی ہیں. دیکھیں نا، وہ لوگ اپنے 9th 10th کے بچوں کو یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ دنیا کے جو پرسر ترین لوگ ہوتے ہیں ان میں ہیبٹس کون سی ہوتی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں، کیا وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں، بچے پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا وہ ون ون سچویشن کے اوپر ہوتے ہیں. ہم تو صرف اپنی جیت کے سوچتے ہیں، دوسروں کی جیت کو سوچتے نہیں ہیں. ٹیم بنانے کا ہمیں فن نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے چیز، پہلے کیا ہے، بعد میں کس چیز کو رکھنا ہے. ہمیں اپنی ٹیم بنانے کا جیسے پتہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمیں اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر کبھی غور ہی ہم نے نہیں کیا. ہمارا ایک دن سے اگلا دن، اگلے سے اگلا دن، ایک مہینے سے اگلا مہینہ اسی طرح ہی گزر رہا ہوتا ہے. جبکہ پیرنٹس کو، ہمیں ٹیچرز کو بچے کی گرومنگ کے لیے ہر روز ایفرٹ کرنی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم ہماری ایگو کا ہوتا ہے، ہماری انا کا ہوتا ہے. یہ ہمیں ہر کام بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے رکاوٹ ڈالتی ہے. میں نے لاسٹ ڈیز میں ایک بک پڑھی، رائن ہالیڈے کی بک تھی کہ ایگو از دا اینمی. یہ باقی سب سے بڑی دشمن جو ہے یہ ایگو ہماری ہوتی ہے، انا ہوتی ہے. اگر ہم زندگی میں 3 سٹیجز کی بات کریں تو 3 سٹیجز لائف میں ہوتی ہیں. ایک اسپائر ہونے والی کنڈیشن ہوتی ہے، ایک وہ سٹیج ہوتی ہے جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، سکسیس والی کنڈیشن ہوتی ہے جب ہم کامیاب ہو جائیں. یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹرگل کرتے کرتے ہم فیل ہو جائیں اور کامیابی کے راستے کے اوپر پہنچنے چلتے چلتے راستے میں اگر فیل ہو جائیں تو وہ فیلئر کی کنڈیشن ہوتی ہے. اب جو اسپائر ہونے والی کنڈیشن ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ ہماری انا ہوتی ہے کہ یہ فلاں نے بات کی ہم نے سننی ہی نہیں ہے. پہلے ہم نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، ہم نے سننی ہی نہیں ہے. ایسا بندہ زندگی میں کیوں؟ یہ انا ہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم نے نہیں سیکھنا، ہم دوسرے سے اعلیٰ ہیں. اگر یہ اسپائر ہونے والی کنڈیشنز کے اوپر جب ڈیولپ ہو رہا ہے بچہ، اس وقت یہ ایگو ختم ہو، اپنے آپ کو وہ زیرو کرے، پہلے اپنے آپ کو کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نے ابھی بہت کچھ زندگی میں سیکھنا ہے، تب وہ گرو کرتا ہے، ایگو ختم کرتا ہے. اگر کہیں پہ کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو کے بھی اگر وہ یہ کہہ لیں کہ وہ چیز بھول جائے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب تھا، تبھی وہ فیل ہو جاتا ہے. اور فیلئر کی کنڈیشنز کے اوپر بہت سارے ایسے بچے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ان کی انا بھی یہ کہ اس وقت کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں آگے کرتا، ہم تو کر ہی سکتے، نالائق کہ کچھ کر نہیں سکتے. جبکہ آپ کے پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی صرف ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دی، سر زاہد اقبال صاحب ہیں. اگر یہ مجھے فرسٹ ایئر میں جب میں نے 10th کے پیپر دیے تھے، اگر یہ مجھے نہیں کہتے یار تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو، تمہیں تو بہت زبردست میتھ آتا ہے، تم بہت کچھ کرتے، میں آج جہاں پہ نہ کھڑا ہوں، میرے سے ہزاروں اسٹوڈنٹس نہ پڑھ چکے ہوتے. تو ایک تھپکی جس میں آپ کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، بچوں کو انکریج کریں. خدا رہا اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ آج اینول ڈے ہے، بچوں کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس کے اوپر میں نے بات بھی کر دی ہے. بچوں کے جتنے بھی نمبر ہوں، ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ ہوں گے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 نے آنا ہوتا ہے. ویسے تو 2 تک گریڈنگ سسٹم ہے ہمارا، اس کے بعد 3 بچوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا ہوتا ہے. سارے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی ٹاپ کریں، لیکن ہمیں بچوں کی ہار جو ہار ہوتی نہیں ہے، انفیکٹ
وہ بھی ایکسیپٹ کرنا آنا چاہیے. دوسروں کو اس کے جو بچے محنت زیادہ کرتے ہیں تھوڑے سے بہتر ہیں ان کو شاباشی بھی دینا آنا چاہیے اور اپنے بچے کو بھی انکریج ضرور کرنا چاہیے. یہ نہیں اس کو کہنا کہ تم نے یہ کیا کر دیا. جیسے میں نے مثال دی جس کے 98% مارکس تھے, ان کی والدہ اس کے سامنے کہہ رہی ہیں رو کے, اس نے پوری زندگی رونا ہے کہیں پہ بھی پہنچ جائے کہ میرے سے آگے یہ کیوں نکل گیا. تو بھائی یہ دنیا ہے, اس میں کسی نے اوپر رہنا ہے کسی نے نیچے ایسے ہی چلنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو انکریج کریں. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بچوں کو ضرور انکریج کریں گے. اور اینڈ میں یہ کہوں کہ یہ جو سارے کا سارا تعلیمی نظام یہاں پہ ہمارے اسکول میں چل رہا ہے جس میں ہم بہتری کر رہے ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے اسٹاف کا کمال ہے. یہاں پہ آپ بچوں کے اندر جو کانفیڈنس لیول دیکھیں گے, جو ان کی پوزیشنز ہیں, اس میں میرا سارا اسٹاف, میں کسی ایک کا نام لوں گا تو شاید زیادتی ہوگی, ایک پر, کیونکہ ٹیم ورک ہے, ان کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.